یہ عالم فانی ہے، ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، پروگرام علامات قیامت لے کر ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور علامات قیامت میں اب تک ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن احادیث کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی علامات کا اطلاق کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ایک بات بہرحال ملحوظ رہنی چاہیے، جو میں گزشتہ پروگراموں میں بھی آپ سے کہتا رہا ہوں، کہ قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، وہ چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، ان کا کلی اطلاق اور حتمی تعین ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جتنے بھی اطلاقات ہیں، یہ سارے کے سارے امکانات ہیں، اور ان امکانات میں کتنی صداقت ہے، اس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ آج جس نشانی کے ذکر سے ہم پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ان نشانیوں میں سے ہے جو آج کے دور میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7319۔ اور اسی طرح جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، وہ بھی کم و بیش اسی مضمون کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 3456۔ اور یہی حدیث ناظرین کرام صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں اس کا نمبر ہے 2669۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار اور خاص طور پر یہود و نصارہ کی نقالی کے حوالے سے ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی یہ وہ نشانی ہے جو اس دور میں ہمیں اس طور پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم یا ہمارا معاشرہ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ معاشرہ مسلمان معاشرہ کہلاتا ہے، وہ تمام طور طریقوں میں اہل مغرب کی نقالی کر رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نقالی کی طرف قیامت کی ایک نشانی کے طور پر اشارہ فرمایا تھا۔ اور ان حدیث کے اندر جو میں نے عرض کی، اس میں سے دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یعنی تم لوگ پیروی کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی، جس طرح ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ہوتا ہے یا بالشت کے ساتھ بالشت ہوتی ہے، اس قدر تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے۔ پہلے لوگوں سے کیا مراد ہے، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لیکن یہاں آپ نے فرمایا کہ بالکل ان کے قدم بقدم تم چلو گے۔ اور ایک حدیث میں یہ آتے ہیں، یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جس طرح جوتا اور جوتے کے ساتھ جوتا ہوتا ہے یا قدم کے ساتھ قدم ہوتا ہے، اسی طرح تم ان کی پیروی کرو گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی اس میں ضرور گھسو گے۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کے طریقوں کی تم پیروی کرو گے؟ تو صحابہ اکرام نے خود ہی اندازہ لگایا اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہوں گے۔ اور قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود ہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى، کیا ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہودی اور عیسائی نہیں ہیں تو اور کون؟ یعنی یہودی اور عیسائی، ان کی تم پیروی کرو گے، ان کی تم نقالی کرو گے۔ تو ناظرین کرام،
یہ وہ نشانی ہے جو اس دور میں نے عرض کیا کہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اہل مغرب کی نقالی کرتے ہیں۔ نقالی سے کیا مراد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ انگریزی میں کہتے ہیں امیٹیشن، اس کو امیٹیٹ کرنا، اس کی بالکل نقل کرنا، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہی کرنا۔ ناظرین کرام، اچھی باتیں ایک تہذیب کی دوسری تہذیب کے اندر منتقل ہوں، یا علم کی اقدار منتقل ہوں، یا کوئی ایسی چیزیں جو سیکھنے سکھانے کے عمل سے تعلق رکھتی ہیں، یا ایک تہذیب کی یا جدید دنیا کی ایجادات سے استفادہ کرنا، یہ ناظرین کرام نقالی میں نہیں آتا۔ نقالی اصل میں یہ ہے کہ معاشرے سیاست دوسرے معاشرے کی لے لیں، معیشت دوسرے معاشرے کی اپنا لیں، معاشرت دوسرے معاشرے کی اپنا لیں، یوں جو معاشرتی، سیاسی، معاشی اور دیگر سماجی اقدار ہیں ان سب کے حوالے سے اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کی نقالی شروع کر دے تو اس کو حقیقت میں نقالی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی گویا ہماری معیشت سے متعلق، ہماری معاشرت سے متعلق اور ہماری سیاست سے متعلق ہے کہ وہی نظام جو اہل مغرب کا ہے ہم اپنے معاشروں کے اندر بطور سیاسی نظام کے اپنائے ہوئے ہیں۔ اور نقالی کیا ہوتی ہے ناظرین کرام؟ وہی معاشی نظام جو اہل مغرب کا ہے، سودی نظام، جو اسلام نے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، لیکن ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اس کو باقی رکھنے کے بہانے بے شمار ہیں۔ ہم اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم بحیثیت قوم نقال ہو چکے ہیں اور نقالی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سیاسی نظام ہمارا دیا ہوا اہل مغرب کا، اور جہاں تک معاشرت کی بات ہے ناظرین کرام تو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم اپنے طور طریقوں کو دیکھ لیں، جو طریقہ اہل مغرب رائج کرتے ہیں، جو لباس کا ڈیزائن یا فیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارے معاشروں تک یہ جو گلوبل میڈیا ہے اس گلوبل ویلیج کے اندر وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر وہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا ہے، اور ہمارے تمام کے تمام معاشرے الا ماشاء اللہ وہ سارے کے سارے اسی کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہر معاملے میں مغرب کی نقالی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جو ہاتھ میں پکڑنے والی چیزیں، چلنے کا سٹائل اور موبائل فون اور مختلف چیزیں جو نئی نئی ایجادات ہیں، میں نے عرض کیا کہ ایجادات سے فائدہ اٹھانا نقالی نہیں ہے، لیکن اس کو استعمال کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو یہود و نصارہ کے اور کفار کے ہاں رائج ہے اسی کو اختیار کرنا، یہ نقالی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ تباہی کا دروازہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ اگر ہم اپنے پاکستان کے معاشرے کے اندر مختلف جو موبائل فونز کی کمپنیاں ہیں ان کے سلوگنز کو دیکھ لیں تو ہمیں یہ بات کافی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سب کہہ دو یا پھر تم ہی تو ہو، یہ کیا سلوگن ہیں؟ یا اس طرح کے اور بھی جو کچھ ہیں، یہ جتنی کمپنیاں اس طرح کے سلوگنز دیتی ہیں گویا، اور پوری رات کے پیکیجز دیے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں اور جو گفتگو میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کہہ دیں، کیونکہ اہل مغرب اسی طرح کرتے ہیں۔ اہل مغرب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بھی بالکل اسی کی طرح ہو جائیں، لہٰذا وہ اپنا سارا کا سارا اس طرح کا کلچر ہمارے اندر پروان چڑھا دینا چاہتے ہیں، اور ہم بگٹٹ توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بات سمجھ میں یہ آئی ناظرین کرام کہ نقالی سے مراد معاشرت، سیاست اور معیشت غیروں کی اپنا لینا ہے، اور غیروں کے کلچر کو اپنا کلچر قرار دینے پر اصرار کرنا، یہی اصل میں مغرب کی اور یہود و نصارہ کی نقالی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے مظاہرے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری معاشرت کیا بن گئی ہے اور ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت کیا بن گئی ہے۔ حتیٰ کہ سرکاری سرپرستی میں بھی کوئی ثقافتی پروگرام کیے جاتے ہیں تو اس میں کبھی کسی صوبے کی ثقافت یا قومی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی پروگرام کیے جاتے ہیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ جو کلچر یہاں پہ پیش کیا جاتا ہے اپنا صوبائی یا قومی کلچر کہہ کے، حقیقت میں وہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہوتا، بلکہ وہ غیروں کا دیا ہوا کلچر ہے، غیروں کی دی ہوئی ثقافت ہے، وہ اہل مغرب کا کلچر ہے، وہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے، اور ہم اس کو اپنا کلچر قرار دینے پر مصر ہیں۔ یہ ناظرین کرام نقالی کی انتہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی من عن، حرف بحرف اور ہاتھ بہاتھ
ان کی پیروی کرو گے، دست بدست ان کی پیروی کرو گے اور بالشت بالشت ان کی پیروی کرو گے، یہ ہمیں اس دور میں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور نشانی جو حدیث جبریل کے اندر بیان ہوئی، حدیث جبریل آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لمبی حدیث مسلم شریف کے اندر، جہاں حدیث کا نمبر 8 ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جس کو ہم جانتے نہیں تھے، سفید شدید قسم کا سفید لباس پہنا ہوا اور انتہائی سیاہ بال اس کے، اور سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، گویا وہ شخص جو ہے وہ ایک اجنبی تھا، لیکن انہوں نے آ کے کچھ چند سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اور ایمان کے بارے میں سوال کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا، اسلام کے بارے میں سوال کیا اور احسان کے بارے میں سوال، اور پھر قیامت کے بارے میں اور پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے، اور بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کے اندر ناظرین کرام، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جو جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی سائل اور مسئول، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے، دونوں کا علم بڑا محدود ہے، دونوں اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو پھر اگلی بات حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرما دی کہ اخبرنی عن اشراتہا، یا پھر فرما دیا کہ اخبرنی عن اماراتہا، کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، اور یعنی قیامت کا اگر علم نہیں ہے تو نشانیوں کا تو علم ہے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنے گی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے اطلاقات یا اس کے مفاہیم 3 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا مفہوم جو سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایسے حکمران ہوں گے جو اپنی لونڈیوں کو اپنے حرم میں داخل کریں گے اور اس لونڈی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے خود بادشاہ بن جائے گا، جبکہ اس کی ماں ابھی تک جو ہے زندہ ہوگی اور وہ لونڈی ہوگی۔ یوں ان تلد الامۃ ربتہا، کہ اپنی لونڈی نے جو ہے وہ اپنے مالکہ کو یعنی اپنے بادشاہ کو جو ہے وہ جنم دیا ہوگا۔ اس کا دوسرا اطلاق یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جو بادشاہ بنیں گے یا جو حکمران بنیں گے وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے جو لونڈیوں کے خاندان سے ہوں گے، یعنی لونڈی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے، اور ایسے لوگ جو کم تر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ حکمران بن جائیں گے قرب قیامت۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے، اور اس اطلاق کے بارے میں دیگر احادیث کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، جو بعد میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر بیان ہوں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعہ ان یوضع الاخیار و یرفع الاشرار، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کم تر لوگ، حقیر لوگ، معاشرے کے جو کم ترین لوگ ہیں وہ بلند کر دیے جائیں گے، ان کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھا دیا جائے گا، وہ گویا حکمران بن جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ لوگ کم ترین بنا دیے جائیں گے، وہ چھوٹے ہو جائیں گے، اور معاشرے کے اندر ان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ بعد میں لیں گے۔ تو یہاں اس کے مفاہیم میں گویا ایک مفہوم یہ بھی شامل ہے کہ کم تر لوگ، چھوٹے خاندانوں کے لوگ جن کو لونڈیوں نے جنا ہوگا، جن کے والدین جو ہیں وہ لونڈی اور غلاموں سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہ لوگ جو ہیں بعد ازاں حکمران بن جائیں گے، اور یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے ان تلد الامۃ ربتہا کا۔ دوسرا، ایک تیسرا مفہوم ناظرین کرام اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو زیادہ درست محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت جو اولاد ہے وہ نافرمان ہوں گی، جو اولادیں ہیں وہ نافرمان ہوں گی۔ گویا اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کوئی بادشاہ جو ہے وہ لونڈیوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو والدین کے ساتھ نافرمانی یا ماؤں کے ساتھ اس طرح کی جو بدسلوکی ہے، جو بادشاہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، اس کے مظاہر ہم گھر گھر کے اندر آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اولادیں نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہیں،
یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہمارے اپنے اعمال کا دخل ہے، ہماری تربیت کا دخل ہے، ہماری بے دینی کا دخل ہے اور گھروں کا ماحول بے دین بنا دینے کا دخل ہے، لیکن یہ بہرحال ایک قیامت کی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے کہ اولادیں ماؤں کو یوں سمجھتی ہیں اور ماؤں کو اس طرح سے جھڑکتے ہیں، ماؤں کو اس طرح سے ڈانٹتے ہیں، یہ مائیں نہیں ہیں بلکہ یہ لونڈیاں۔ یہ ناظرین کرام ایک رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے قیامت کی نشانی کے طور پر ہمارے سامنے یہ بھی آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں اطلاق اپنی اپنی جگہ پہ درست ہوں اور ان تینوں کو بھی دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کے دور میں یہ تینوں اطلاقات کسی نہ کسی طور جو ہیں وہ ممکن ہیں، بلکہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو بادشاہوں کے اولاد ہیں لیکن لونڈی کے بطن سے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو کمتر خاندانوں سے ہیں اور حکمران بن بیٹھے ہیں، اور ایسے مظاہر بھی دیکھنے کو عام ملتے ہیں کہ اولادیں نافرمان ہیں اور ماؤں کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتے ہیں جس طرح لوگ لونڈیوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی حدیث جبریل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نشانی بیان فرمائی جو آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ حرف بحرف پوری ہو چکی ہے اور دن بدن پوری ہو رہی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، یعنی جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کی نشانیاں بتا دیجئے تو نشانیوں میں آپ نے پہلی نشانی تو یہ بیان فرمائی کہ أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، کہ لونڈی جو ہے اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی بیان فرمائی أَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا، ننگے پاؤں والے لوگ اور ننگے بدن والے لوگ، فاقہ زدہ قسم کے، رعاء الشاء، بکریوں کو چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، وہ بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے، یعنی عمارتیں بنانے میں بہت مبالغہ کریں گے، یتطاولون، لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ ناظرین کرام، اس سے مراد کون لوگ ہیں اور اس سے مراد کون سی عمارتیں ہیں، اس کی طرف جانے سے پہلے ہم ایک اور حدیث کی طرف آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور یہ روایت مسند احمد کی ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ جب تو برہنہ پا، بھوکے اور فاقہ کش لوگوں کو سردار بنتے دیکھو یا پھر ان کو بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے دیکھو، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں، جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو لوگ بالکل برہنہ پا تھے، بھوکے تھے، فاقہ کش تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ سردار بن گئے ہیں، لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے وقت کو یہ سمجھنا کہ یہ قیامت کے آثار ہیں اور قیامت کی علامات ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھوکے ننگے اور فاقہ کش لوگوں سے اور بکریوں کو چرانے والے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے مراد ہیں عرب۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو حدیث خاص ہے عربوں کے لیے کہ بکریوں کو چرانے والے اور فاقہ زدہ اور برہنہ پا۔ ناظرین کرام، عرب ایک بے آب و گیاہ آبادی ہے، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو جزیرۃ العرب تھا، وہاں پہ جو ذرائع آمدن تھے وہ بہت ہی کم تھے، اور پہاڑوں اور صحراؤں کی یہ سرزمین ہر اعتبار سے، یعنی لوگ اس میں فاقہ کش بھی تھے، بکریاں چرا کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم عالم عرب میں جب دیکھتے ہیں تو پورے عرب کے اندر ہمیں جتنی بڑی بڑی بلڈنگز نظر آتی ہیں اور جتنی لمبی اور ملٹی سٹوری بلڈنگز عالم عرب کے اندر نظر آتی ہیں، یہ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ متحدہ عرب امارات، یہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، جس کا صدر مقام آج کل دبئی ہے، ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ بھی جزیرۃ العرب کا حصہ تھا۔ گویا جو ترقی ان ساری خلیجی ریاستوں کے اندر ہو رہی ہے، اس میں بحرین بھی شامل ہے، اس میں قطر بھی شامل ہے، اس میں یہ متحدہ عرب امارات کی ساری جو ریاستیں ہیں یہ شامل ہیں۔ جتنی ترقی ان کے اندر ہو رہی ہے اور جتنی بلڈنگز وہاں پہ بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو عرب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، ظاہر ہے جب سے عرب میں تیل نکلا ہے یہ لوگ پوری دنیا کے اوپر
مالی طور پر یہ لوگ ایک حکمرانی کسی کیفیت میں ہیں اور سرداری کسی کیفیت میں ہیں. اور جہاں تک یتطاولون فی البنیان کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا کہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگز ان علاقوں میں نظر آتی ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اس وقت بھی جو دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہے وہ دبئی میں ہے اور یہ بھی عرب کا حصہ ہے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حرف بحرف پورا ہوا جب ہم برج الخلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت کو دبئی میں دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی بلڈنگز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور یہ ساری کی ساری قیامت کی وہ نشانی ہیں اور اس نشانی سے تعلق رکھتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا. اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور نشانی جو قرب قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہوگی وہ ہے خاص خاص لوگوں کو سلام کرنا. یعنی لوگ سلام ہر ایک کو نہیں کریں گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا السلام بینکم، اور یہ محبت کی پڑیا ہے، محبت کا نسخہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو السلام علیکم زیادہ سے زیادہ کہا کریں. اور وہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ جب تک تم مومن نہ ہو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو جائے. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، تو تمہیں میں وہ نسخہ نہ بتاؤں جو تم کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہو جائے. گویا محبت کی پڑیا، محبت کا نسخہ جو ایماندار بنا دے اور ایمان جنت میں لے جائے. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں زیادہ زیادہ السلام علیکم کہا کرو. لیکن قرب قیامت کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، کہ مسند احمد کی ایک لمبی حدیث ہے جس کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ سلام ہر ایک کو نہیں کریں گے بلکہ خاص خاص لوگوں کو سلام کیا کریں گے. اس کے مظاہر بھی ناظرین کرام ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر سماجی طور پر یا معاشی طور پر کوئی خاص مقام رکھنے والا آدمی آ جائے تو لوگ اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے لائنیں لگ جاتی ہیں، لوگ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص لوگوں کو سلام کرنے کے لیے. اور رہ گئے عام تو عوام الناس کو کوئی شخص سلام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. تو یہ ناظرین کرام اس کے مظاہر بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک تو ویسے ہی سلام خاص لوگوں کو کرنا اور عام لوگوں کو چھوڑ دینا، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے واقف ہی نہیں ہوں گے، ناواقفیت بڑھ جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے زیادہ واقف ہی نہیں رہیں گے. اس کا کیا مطلب ہے اس کو ناظرین کرام اگلے پروگرام میں دیکھیں گے. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوچا بھی کبھی تو نے کیا حال تیرا ہوگا، پیوست تیرے دل میں جب تیر قضا ہوگا، آئے گی قیامت جب اٹھ جائیں گے سب پردے، دیکھیں گی وہ آنکھیں جو کانوں نے سنا ہوگا، یہ عالم فانی ہے ایک روز فنا ہوگا، وہ وقت بھی آئے گا جب حشر بپا ہوگا.